ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب سے پہلے اللہ کا جو پیغام پہنچایا وہ پڑھنے لکھنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ایمان لائے سب کو آپ نے تعلیم میں مشغول فرمایا اور لکھنے پڑھنے کا شوق ان کے اندر پیدا فرما دیا۔ مکہ مکرمہ میں دار ارقم ایک گھر تھا، اس میں صحابہ جمع ہوتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کی ایک جماعت چبوترے پر رہتی تھی جس کو عربی میں صفہ کہا جاتا ہے۔ بدر کے قیدی کفار و مشرکین میں سے جب قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اور ان کو جرمانہ لے کر چھوڑنا تھا تو ظاہر ہے کہ جرمانے میں قیمتی سے قیمتی چیز وصول کی جاتی ہے، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی وصول کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں سے وہ وصول کرنا تھا ان سے وہ وصول کیا گیا۔ لیکن ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے یہ کہا گیا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارے جرمانے کا بدل ہو جائے گا۔ گویا لکھنا پڑھنا سکھانا اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو سونے چاندی کے درہم اور دینار کا بدل سمجھا گیا کہ بجائے درہم و دینار دینے کے تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی شرط نہیں رکھی کہ وہ قیدی مسلمان ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تو قید ہو کر کے آئے تھے اور ابھی تک وہ اپنے شرک کے اوپر قائم تھے، مگر اس کے باوجود ان سے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا گیا کہ مسلمان بچے لکھنا پڑھنا سیکھ لیں۔ کتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس کی۔ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، قیدی ہیں، اور اس طرح سے معاشرے کے اندر ان کا وہ مرتبہ اور مقام بھی نہیں ہے جو ایک آزاد آدمی کو ملتا ہے، بلکہ ان کی حیثیت ایک قیدی کی ہے۔ اگر ایک کافر مشرک قیدی کے سامنے بٹھا کر مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا گیا اور ان کافر مشرک قیدیوں سے روپیہ پیسہ لینے کے بجائے لکھنا پڑھنا سکھانے کو اس کا بدل قرار دے کر کے ان سے یہ فائدہ اٹھا لیا گیا، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسا شوق و ذوق اور مزاج پیدا کر دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوب علم کا شوق رکھتے تھے اپنے اندر، اور پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کا جو سماج تھا، جو معاشرہ تھا، جو سوسائٹی تھی، جیسے ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری سوسائٹی سماج میں ہماری بے عقلی نادانی سے گیموں کا بخار چڑھا ہوا ہے، گیمز کا۔ اس کو دیکھو چھوٹا بڑا گیمز میں مشغول ہے۔
کبھی کرکٹ چلتا ہے تو کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے، عرب ملکوں میں لوگوں کو فٹ بال کا بخار چڑھا ہوا ہے، اور ایسے ہی اس زمانے میں روپیے، پیسے، فیشن، نام نمود کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ یعنی آدمی کے نزدیک عزت کی چیز جس کے لیے مسابقت ہے، دوڑ ہے، کمپٹیشن ہے، اور زندگی ساری لگ رہی ہے کائے کے لیے آپ پیسہ کماؤ اور اچھا مکان، اچھی گاڑی اور شاندار دعوتیں، اور شاندار دعوتیں کرو، پیسہ خوب اڑاؤ اس کے اندر، بس یہ انسان کے لیے ایک عزت کی چیز، ایک بخار چلا ہوا ہے۔ ہر آدمی اسی کمپٹیشن میں دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں کئی صدیوں تک مسلمانوں کے معاشرے میں جس چیز کا سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر غلبہ تھا وہ تھا علم کا حصول، اور بڑی چیز یہی تھی، علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے، اور سب سے پہلی چیز ان کے نزدیک وہ علوم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چلے آ رہے تھے، اس کو محفوظ کرنا تھا، لہذا ان کی سب سے پہلی محنت قرآن پر ہوتی تھی، اس کے الفاظ سیکھنے پہ ہوتی تھی، معنی مطلب سیکھنے پہ ہوتی تھی، پھر احادیث کو سیکھتے تھے، احادیث کے راویوں کے متعلق معلومات جمع کرتے تھے، اور احادیث کا ذخیرہ جمع کرتے تھے، لکھتے تھے، مجموعے بناتے تھے، ایک روایت کو سیکھنے کے لیے دور کے ملکوں کا سفر کرتے تھے، ایک لفظ کی تحقیق کے لیے لمبا لمبا سفر کر کے جاتے تھے، اور ایک لفظ کی تحقیق کر کے آتے تھے۔ یہ آج کے زمانے میں تو کوئی سمجھے گا دیوانہ ہے کہ بھئی ایک آدمی اونٹ پہ سوار ہو کے، اس زمانے میں آدمی ایک ایک ہفتے کا سفر کر کے جائے اور ایک روایت سیکھنے کے لیے جائے، معلوم کرنے کے لیے جائے، اور ایک راوی بیچ میں سے کم ہو جائے اس کے لیے ڈائریکٹ سننے کے لیے وہ ایک ہفتے کا سفر کر کے جا رہا ہے، جا کے وہاں ان سے سن کے آ رہا ہے کہ کیا آپ نے فلاں سے یہ روایت بیان کی ہے؟ جی میں نے بیان کی ہے، تو میں آپ سے راست سننا چاہتا ہوں۔ تو بھائی دوسرے واسطے سے تو مل ہی گئی تھی، مگر یہ کہ واسطہ کم ہو جائے اس کے لیے سفر کیا، ایک لفظ ہے اس کی تحقیق کرنے کے لیے سفر کیا۔ عجیب عجیب واقعات اس زمانے کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ تھی، کیونکہ اصل ہماری جو چیز ہے وہ دین ہے، جس کی بنیاد پہ آخرت کی کامیابی ہے، لیکن باقی جو دنیا کے علوم فنون تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا۔ دنیا کے اندر جو نئی چیزیں آتی ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، ان سے حضور نے منع نہیں فرمایا تھا، البتہ حضور نے اصول بتائے تھے کہ دین کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ باقی حضور نے حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی ٹیکنیک بتائی تو حضور نے اسے قبول فرما لیا، اور حضور نے اور بھی ایسے کام کیے کہ جس سے امت کو تعلیم دی گئی کہ وہ دنیا کے وسائل کے اعتبار سے، دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے بھی وہ کوشش محنت کرے۔ چنانچہ مسلمان اس لائن میں بھی بڑھتے رہے اس کے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کے بعد جس وقت اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو جیسے آج دنیا میں امریکہ کو ترقی یافتہ ملک سمجھتے ہیں اور یورپ کو ترقی یافتہ ممالک سمجھا جاتا ہے، اور ہیں بھی وہ، ان کے پاس آج مادی اعتبار سے ترقی ہے، اور ہم لوگ پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں ہم لوگ، ہمارے ملک پچھڑے ہوئے ہیں، اور یورپ، امریکہ اور دنیا کے اعتبار سے آگے ہیں، بہت شاندار سڑکیں ہیں، شاندار سہولتیں ہیں، اور ہر قسم کی سہولتیں مہیا ہیں وہاں پہ۔ تو اس زمانے میں جیسے ہم لوگ آج یورپ امریکہ کو دیکھتے ہیں، اس زمانے میں لوگ مسلمانوں کے ملکوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ملک ترقی یافتہ تھے اور دنیا پچھڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ یورپ بھی جو آج ترقی یافتہ ہے، یورپ اس وقت پچھڑا ہوا تھا بالکل، وہاں پر یہ ترقی نہیں تھی، وہاں پر سائنس سیکھنا جرم تھا، اگر کوئی عیسائی سائنس پڑھتا تو کلیسا کے لوگ اس کو سزا دیتے تھے، اس کو سولی پہ چڑھا دیتے تھے، ان کے پاس اجازت نہیں تھی اس کے سیکھنے کی۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ یورپ میں مذہب اور دین اور دنیا کو اور سیاست کو، دنیا اور سیاست کو مذہب سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا، کہہ دیا گیا، کیونکہ ان کے مذہب میں گنجائش نہیں تھی، لہذا انہوں نے مذہب کو صرف عبادت جا تک کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا کی لائن میں ترقی کی، دنیا کا علم حاصل کیا، اور آج ہم سے آگے، بہت آگے بڑھ گئے، وہ ہم پیچھے ہو گئے۔
تو ایک زمانہ ایسا آیا چلتے 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 کہ اسپین میں جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، اور دنیا میں عیسائی اور یہودی اور دوسرے لوگ وہ پچھڑے ہوئے تھے دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اسباب سامان وسائل کے اعتبار سے، یہ تھی صورتحال۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ جس نبی کی یہ تعلیم تھی اور جس نبی نے ایسی امت بنائی، ایسے صحابہ بنائے اور ایسی نسلیں تیار کی کہ جنہوں نے دنیا کو یہ فائدے دیے، اور پھر آج بھی حقیقت ہے، مگر اب صرف اس کا وظیفہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے کہ یہ آج بھی جو ٹیکنالوجی ہے یہ مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اب مسلمان سائنسدانوں کے نام بدل دیے گئے ہیں، ان کا نام انگریزی میں جیسے داؤد اگر ہے عربی میں تو اس کو انگریزی میں جب بولتے ہیں تو ڈیوڈ بولتے ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے مسلمان سائنسدانوں کے نام جو ہے وہ اس کو انگریزی میں کر دیا، تو اب تو لوگ جانتے بھی نہیں بہت سے کہ یہ مسلمان سائنسداں تھے، اور مسلمان سائنسدانوں نے جو بنیادیں رکھی تھی آج اسی کی بنیاد پہ ترقی ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں مسلمانوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ بہرحال یہ چیز ہے تو صحیح، مگر اب خالی اس کا وظیفہ پڑھنے سے تو کچھ ہمارے کو فائدہ ہو جانے والا نہیں۔ اب ہمارے لیے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم کتنے پچھڑ گئے، کتنے پیچھے ہو گئے آج اس ملک میں صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ جو میدان میں کام کرتے ہیں اور وہ اسکرین پر پورا ڈاٹا، تفصیلات، اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی بعض نوجوان یہ کام کرتے ہیں، بنگلور میں ایک نثار احمد صاحب IPS تھے، وہ کام کرتے ہیں، اور اسی قسم کا یہاں بھی بعض نوجوان علماء وغیرہ ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب اس وقت ملک میں ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ غیر مسلموں میں چھوٹی ذات کے سمجھے جاتے تھے، آج تعلیم کے معاملے میں ہماری حیثیت ان سے بھی نیچے جا رہی ہے، ان سے بھی زیادہ نیچے جا رہی ہے، ہم ان سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے ہو رہے ہیں۔ سروے کرایا گیا ان پڑھ لوگ مسلمانوں میں کتنے پرسنٹ ہے، تو ہمارا پرسنٹیج ان لوگوں سے بھی بڑھنے کے قریب ہے۔ اور پڑھا لکھا کس کو سمجھا گیا اس سروے میں؟ جس کو اپنے ہاتھ سے دستخط بھی کرنا ہے تو اس کو پڑھا لکھا سمجھا گیا، جس کو اپنے ہاتھ سے دستخط بھی کرنا نہیں آتا اس کو بے پڑھا لکھا سمجھا گیا۔ تو اب جو اپنے ہاتھ سے بعض لوگ دستخط کرتے ہیں مگر وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے اصل میں پوری طرح۔ اور اسی طرح 10ویں جماعت کتنوں نے پاس کی اور گریجویشن تک کتنے پہنچتے ہیں، یہ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جو ہمارے گزشتہ چند سالوں پہلے ہمارے سماج میں، ہمارے خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں جو نچلی ذات کے چھوٹے سمجھے جاتے تھے، چھوٹے کام کرتے تھے، ان کو کوئی اپنے سامنے بٹھاتا بھی نہیں تھا، ان سے کوئی ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، آج تعلیم میں وہ آگے بڑھ گئے۔ آج بہت سے قبائلی ہمارے شہر میں بھی رہتے تھے، ہم لوگ سمجھتے تھے بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں یہ تعلیم کے اعتبار سے اور تہذیب کے اعتبار سے، لیکن آج انہوں نے وہ قبائلی لباس بھی چھوڑ دیا، جو کپڑے پہنتے تھے جس پہ آئینے کے بلے لگے ہوئے ہوتے تھے اور لال رنگ کے کپڑے ہوتے تھے، وہ بھی چھوڑ دیے تھے۔ تو ان کی عورتوں نے بھی لباس چھوڑ دیا اور ان کے مرد تو پہلے سے بھی پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اب آج وہ پڑھ لکھ کر کے دفتروں میں چلے گئے، آفسوں میں چلے گئے، عہدوں پر چلے گئے، اور اب تو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ان کو۔ ان کی ذات پوچھو تب معلوم ہوتا ہے کہ تھا کہ اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ تو معلوم بھی نہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان نیچے آتا جا رہا ہے، بالکل نیچے آتا جا رہا ہے۔ تعلیم نہیں ہے ہماری بستیوں میں، صفائی ستھرائی نہیں ہے ہماری بستیوں میں۔ دوسروں سے شکایت ہم کب تک کرتے ہیں؟ ہم کو اپنی دنیا خود بنانا ہے، اپنی دنیا خود بنانا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پڑھائی میں کتنے مسلمان ہیں، اچھا پھر اس کے بعد ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں، ابھی تھوڑے دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے کہ جو مسلمانوں کے محلے ہیں، پرانا شہر وغیرہ، اس میں جو بیشتر اسکول ہیں ان کے اندر جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ صرف برائے نام ہے بس، یعنی 10ویں جماعت اگر پاس کر کے بھی نکلتا ہے تو اس کو کچھ زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، پاس کر لیا بس کسی طرح سے۔ ایک اسکول کے جلسے میں میں گیا، بڑا جلسہ تھا، MLA صاحب بھی تھے، اور جو ہے انعامات دیے گئے کہ 10th
10ویں جماعت میں جن بچوں نے ٹاپ کیا ان کو ایوارڈ دیے گئے، تو 10 بچیوں کو ایوارڈ ملا اور 1 لڑکے کو ایوارڈ ملا۔ تو میں نے مقرر پھر پوچھا بھی منتظمین سے کہ میں جو سن رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے؟ کیا اسکول میں ٹاپ کرنے والی لڑکیاں 10 ہیں اور لڑکا 1 ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ لڑکیوں کو MLA صاحب نے پیچھے جا کر کے زنانے میں ایوارڈ دیے اور اسٹیج پہ 1 لڑکے کو بلایا گیا اور اس کو ایوارڈ دیا گیا۔ تو ایسا نہیں کہ اسکول میں لڑکے نہیں ہیں، لڑکوں کی تعداد بھی ویسی ہے جیسے لڑکیوں کی تعداد ہے، مگر یہ لڑکے ہمارے بائک پہ بیٹھیں گے اور سیل فون لیں گے اور راتوں میں چکر لگائیں گے، چبوتروں پہ بیٹھیں گے، یہاں تک کہ پولیس کو آ کے ہمارے گھر محلوں میں مہم چلانا پڑے گا، چبوترا مہم چلانا پڑے گا۔ ہمارے بچے ہوٹلوں میں، ہمارے بچے چبوتروں پر، ہمارے بچے نکلیس روڈ پہ، ہمارے بچے گاڑی پہ 3 بیٹھ کے کٹ مارنے میں مشغول ہیں، دوسروں کو خطرے میں ڈالنے میں مشغول ہیں۔ اور پھر خود کچھ چیزیں وہ ہیں جو خود ہم بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ ہماری رات کی 2 بجے تک کی دعوتیں ہیں اور ہفتوں چل رہی ہے دعوتیں۔ خاندان میں قریبی آ گئی تب تو پوچھو ہی مت کہ 1 ہفتہ 10 دن برباد ہے ہمارا۔ اور اتفاق سے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو کبھی پڑوسی کی شادی ہے، کبھی چچیرے بھائی کی ہے، کبھی پھپھیری بہن کی ہے، تو بس مہینوں ہمارے برباد ہو رہے ہیں۔ غیر مسلم کی دعوت 10 بجے ختم ہو جاتی ہے، ہماری تو 10 بجے بھی شادی خانہ خالی دکھتا ہے اور رات کے 2 بجے جا کے ہمارا شادی خانہ بند ہوتا ہے۔ جو خود اپنے خرمن کو آگ لگائے اس کو کسی دشمن کی کیا ضرورت؟ کسی پارٹی کسی حکومت کو گالی دینا محض یہ بھی ایک فقیر کا غصہ ہے، فقیر کا غصہ فقیر کی جھولی میں کچھ حاصل نہیں، اور آپ ناحق دے رہے ہیں اس کو گالی دے رہے ہیں آپ ناحق۔ آپ کو کون بول رہا ہے؟ کوئی حکومت بول رہی ہے، کوئی آپ کا وزیر اعظم، آپ کا وزیر داخلہ بول رہا ہے کہ صاحب غیر مسلم تو 10 بجے شادی خانہ بند کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو رات کے 2-3 بجے تک شادی خانہ چلانا پڑے گا۔ یہ کوئی وزیر اعظم بول رہا ہے آپ کے ملک کا، یا کوئی وزیر داخلہ بول رہا ہے آپ کو، کوئی پارٹی بول رہی ہے آپ کو؟ آپ تو خود اپنے آپ کے دشمن ہیں، ہم تو خود اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنا ماحول، اپنا معاشرہ بنا رکھا ہے۔ اس وجہ سے جو پڑھ رہے ہیں اور پاس کر رہے ہیں 10th کسی درجے میں تو وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ اکثروں کے پاس خالی ڈگری ہے، ان کو بھی کچھ پڑھنا نہیں آتا، زیادہ کچھ لکھنا نہیں آتا۔ یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں، ہم کو بہت فکر کی ضرورت ہے اور اس کو کام سمجھ کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ملک میں، دنیا میں، سب سے اہم چیز تو ہے سچے پکے مسلمان بننا، دین پر مضبوط، دین کے بغیر، نماز کی پابندی کے بغیر، اللہ سے صحیح تعلق کے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کے بغیر تو کوئی تدبیر، کوئی کام بھی فائدے کا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وسائل اور اسباب کے اعتبار سے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو راستہ ہے وہ راستہ چلیں، خالی بیٹھے بیٹھے باتیں کریں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بستیوں کی فکر کیجئے، اپنے گھر کی فکر کیجئے، قربانی دیجئے، دعوتوں کو لات ماریے اپنے آپ سے، جس سے آپ کا دین برباد ہے، آپ کی دنیا برباد ہے، آپ کی صحت برباد ہے۔ ہمارے اس شہر حیدرآباد میں شوگر کے مریضوں میں 90% مسلمان بتائے جاتے ہیں۔ اعداد و شمار میں کچھ کمی بیشی بھی ہو تب بھی 70-80% تو پکے مسلمان شوگر کے مریضوں میں۔ اور گردے ناکام ہونے کے مریضوں میں ایک معتبر ڈاکٹر نے مجھ سے خود یہ بتایا، انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ سے ہو سکے تو کنگ کوٹھی ہاسپٹل جا کے دیکھ لیجئے، گردے فیل ہونے کے مریضوں میں اکا دکا غیر مسلم ہیں، باقی پورے کے پورے مسلمان ہیں۔ اکا دکا غیر مسلم ہیں، باقی پورے کے پورے مسلمان۔ تو ہم یہ دعوتیں ہماری یہ معمولی نہیں ہیں۔ آپ کو میں جو بول رہا ہوں لات مارو، یوں نہیں بول رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو آپ گردوں کے ناکام ہونے میں آپ 99% کیوں ہیں آپ، یہ دعوتیں بھی ایک بڑا سبب ہے اس کا۔ آپ کی بیکری کی اشیاء، فاسٹ فوڈ، پیپسی کوک کا زیادہ استعمال، رات میں دیر سے غذا کھانا، مرغن غذا کھانا، کیمیکلز بھری ہوئی غذا کھانا، یہ آپ کے دین دنیا دونوں کو برباد کر رہا ہے۔
دین بھی ڈا رہا ہے، دنیا بھی ڈا رہی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں لا تمارو ان دعوتوں کو، اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کرو، اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرو، رات میں جلدی سو، صبح میں جلدی اٹھو، اپنے بچوں کی تعلیم کو سب سے اہم سمجھو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، معیاری تعلیم دلاؤ، اپنی گاڑی کمائی سے نمائش مت جاؤ، دعوتوں میں پیسہ مت لگاؤ، وہی پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر لگاؤ، ان کی تربیت کے اوپر لگاؤ، تو پھر ہم کچھ فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر نہیں ایسی چال ہم چلتے رہے تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے کہ صاحب ہم ایسے ہی چلتے رہیں اور حالات اچھے ہو جائیں، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، حالات کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔